کربلا منزل فکر و عمل، اس حوالے سے گفتگو مختلف مدارج سے گزرتی ہوئی اپنی آخری حدوں میں آج کی شب کربلا کے مقصد کے تکمیل کی شب ہی نہیں بلکہ شاید یہ لفظ آپ کو ضرورت سے زیادہ بڑھا کے بیان کرنے والے الفاظ محسوس ہوں، لیکن میں یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ تاریخ ہدایت کی، نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے جو ہدایت کا نظام قائم کیا گیا، اس کی اہم ترین شب یہ شب ہے جس کا تعلق آج کی تاریخ سے ہے۔ کمال نبوت وہ رات تھی جب رسالت نے معراج کی منزلوں کو طے کیا۔ شب معراج نبوت کے کامل ترین منزل کا پتہ دے رہی تھی، اور شب عاشور معراج بشریت کی منزل ہے، جہاں انسان نے وہ جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کے آتے تھے ان کا نقطہ کمال شب معراج نبوت تھا، لیکن یہ انسان جو خطا کار ہے، جو عصمت کے مقام پہ فائز نہیں ہے، اس کے معراج کی منزل آج کی شب ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، وضاحت شاید دوران گفتگو ہو سکے۔ نبوت ختم نہ ہوتی ذات پیغمبر پر اگر آج کی شب نہ ہوتی، اور غیبت امام نہ ہوتی اگر آج کی شب نہ ہوتی۔ ہدایت کا وہ نظام ختم ہوا ہے جس کو نبوت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات نے آ کے اب اس کی ضرورت کو ختم کر دیا، اور ہدایت پردہ غیبت میں چلی گئی، اس کا بھی جواز آج کی شب نے فراہم کیا ہے۔ مختصر سے لفظوں میں وضاحت کر دوں اپنے موضوع سے ربط رکھتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کا مشن ہے انسانی ضمیر کی بیداری۔ یہ ضمیر کی بیداری کیا چیز ہے؟ اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو یہ بتانے کے لیے تو اس نے خارج میں انبیاء کا سلسلہ مقرر کیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ نبی آتے رہے یہ بتانے کے لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن حق کو اپنانے کی خواہش اور باطل سے بچنے کی خواہش یہ کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے اللہ نے ہر انسان کو ایک قوت عطا کی، ایک سینسر عطا کیا جو اس کے اندر جہاں برائی نظر آتی ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی خبر دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جہاں خیر آتا ہے اسی کی آواز آتی ہے اس کو آگے بڑھ کے گلے لگا لو۔ اس سینسر کا نام ہے ضمیر۔ ضمیر بنیادی طور پر وہ قوت ہے کہ جو انسان کو خیر کی طرف بڑھنے پہ آمادہ کرتی ہے، باطل سے بچنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ خیر اور باطل کی پہچان تو نبی کرائے گا،
لیکن اس میں خیر کو منتخب کرنا اسی وقت ممکن ہے جب ضمیر بیدار ہوں، برائی سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب ضمیر جاگ رہے ہوں۔ روز ازل سے تمام انبیاء یہ بتانے کے لیے آئے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ضمیر موجود تھے تو انبیاء کی آواز پہ لبیک کہا جاتا تھا، لیکن ہر دور میں ضمیر انسانی اجتماعی طور پر اس مقام پہ نہیں تھا کہ وہ پوری طرح سے بیدار ہو۔ کیوں بیدار نہیں ہوتا تھا؟ جب قدرت نے اس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر اسی کی وجہ سے چلا جائے گا، وہی ضمیر چلائے گا، تو پھر انسان کیوں نہیں چلتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ نبی تو بتا کے گیا یہ خیر ہے یہ شر ہے، ضمیر کہہ رہا ہے کہ خیر کو اختیار کرو، شر سے بچو، لیکن اس وقت کچھ قوتیں، کچھ پریشرز، کچھ دباؤ، کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے کہ جو انسان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خیر ہے، پھر بھی اس کو اپنانے سے روک دیا کرتا تھا۔ وہ پریشرز کیا تھے؟ اگر وہ پریشرز کوئی ماضی کی چیز نہیں ہے، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ وہ پریشرز کیا ہیں؟ کبھی دل چاہ رہا ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، لیکن جس نظام میں رہتے ہیں، جس سرزمین پہ رہتے ہیں، وہاں کچھ شخصیتوں کی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں نے کچھ قوانین بنا رکھے ہیں، ان قوانین کا تقاضا ہے یہ نہ کرو یہ کرو۔ اب جب تک اس نظام میں رہ رہے ہیں اس قانون کی پابندی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قانون اللہ کے مقرر کردہ خیر و شر کے معیار سے ٹکرا رہا ہو، لیکن کیا کریں، اس قانون کی پابندی کرنا بھی ایک ضرورت ہے۔ اس لیے ایک بڑی رکاوٹ اپنے ضمیر کے فیصلے پہ عمل کرنے میں وقت کا قانون ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کبھی دل ان کا یہ نہیں کہے گا کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرو، لیکن کیا کریں، حکومت کا دباؤ مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس غلط کو قبول کریں۔ حکمران کی خواہش ہے کہ دن کو رات کہا جائے، رات کو دن کہا جائے، تو اب اس معاشرے میں رہتا ہوا انسان اس قانون کا پابند ہو جاتا ہے۔ پہلی منزل ہے جو انسان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، وہ قانون کی پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ضمیر اپنے منشا کے مطابق انسان کو اس عمل پہ آمادہ نہیں کر پاتا جو در حقیقت وہ کرنا چاہتا ہے، اس خیر کو اپنانے کی رکاوٹ بن جاتا ہے جس کے اندر وہ اس کا ضمیر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خیر ہے اس کو اپنا لو۔ وہاں پر جو رکاوٹ بنتی ہے وہ قانون۔ پھر ایک دوسرا پریشر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اچھائی کو اپنائیں، برائی سے بچیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی دشمنی نے اس حد پہ مجبور کر دیا کہ ہوگی برائی، لیکن یہ تو میرا دشمن ہے، اس کے ساتھ برائی کرنے میں کیا حرج ہے، کر لی جائے۔ کبھی یہ ہوا کہ محبت نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ غلط بات ہے، لیکن اس کا تقاضا ہے، اس کی ضرورت ہے جس سے محبت کا رشتہ ہے، اس لیے یہ غلط کام کیوں نہ کر لیا جائے۔ ضمیر کہہ رہا ہے نہ کرو، لیکن جذبات نے اس کو ضمیر کے فیصلے کو مجبور کیا کہ وہ نہ کرو جو ضمیر کہہ رہا ہے، وہ کرو جو تمہارا محبوب یا تمہارے دشمن کا تقاضا ہے۔ محبت و نفرت ہمیں اس فیصلے سے دور کر دیتی ہے جو ضمیر کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ انسان جذبات میں آ کر بعض اوقات وہ کچھ کر گزرتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ مثالیں چاہیں تو اپنی زندگی میں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ جہاں تک قانون کی پابندی کا مسئلہ ہے اس کے لیے یہی مثال کافی ہے کہ کتنے موقع آتے ہیں، جلدی ہے، کوئی بہت ضروری کام ہے، اب اس موقع پر خواہش یہ ہے کہ ہم چلتے جائیں، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہ آئے، لیکن اگر کسی جگہ پر سگنل دیکھا ہم نے کہ سرخ ہوا ہے تو اب دل نہیں چاہ رہا کہ رکا جائے، لیکن رک رہے ہیں اس لیے کہ قانون کہہ رہا ہے وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ نہ کرو جو تمہارے دل کی تمنا ہے۔ اسی طریقے سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس لیے کسی غلط طریقہ معاش میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں، حصول زر،
رقم کے حصول کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو شرعاً بھی درست نہیں ہوتا، ملک کے قوانین کے مطابق بھی درست نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہمارے اہل و عیال کی ضرورتیں اتنی ہیں کہ اس کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو چنانچہ یہاں جذبات ہیں جنہوں نے وہ کام کرا دیا۔ پھر تیسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جہاں معاشرہ کچھ اخلاقی ضابطے، کچھ قوانین بناتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اب کرنا کچھ اور چاہتے تھے لیکن معاشرے کے دباؤ سے اب وہ کچھ کر رہے ہیں جو معاشرہ تقاضا کر رہا ہے۔ اسے آپ اخلاقی قوانین کہہ سکتے ہیں کہ جو کہیں کتابوں میں لکھے نہیں ہوتے، لیکن کہیں برادری کا خوف ہے، کہیں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خوف ہے، کہیں گھر والوں کی نگاہ میں برا ہو جانے کا خوف ہے۔ چاہتے تو تھے کہ وہ نہ کریں، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ اس دباؤ نے، اس لوگوں کے تقاضے نے مجبور کیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چوتھا بڑا دباؤ وہ دباؤ ہوتا ہے کہ جب انسان حالات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہاں روز چندے کی اپیل ہوتی ہے، اگر یہ اپیل پر عملی طور پر عمل درآمد شروع ہو جائے اور کچھ حضرات اٹھیں، جیسے اسی میں کہا گیا اس اپیل کے دوران کہ ایک صاحب نے پیشکش کی ہے کہ میں 250,000 درہم ڈالرز دینے کو تیار ہوں بشرطے کہ اتنے ہی پیسے جمع ہو جائیں۔ تو اب ویسے بہت سے لوگوں کے دل میں خیال ہوگا کہ میں کیوں دوں، لیکن یہ سوچ کر کہ جب ایک آدمی 250,000 ڈالرز دے رہا ہے تو پھر اگر میں جو اتنی ہی حیثیت رکھتا ہوں، میرے وسائل بھی اتنے ہیں، اگر میں نے کچھ نہ دیا تو دنیا والے کیا کہیں گے۔ ایک نے اپنا نام بتایا کہ اتنے پیسے میری طرف سے لکھ لیجئے، تو ساتھ والا صرف اس خیال سے کہ کہیں مجھے نظر انداز نہ کر دیا جائے یا میرے اس رویے کو برا نہ سمجھا جائے، اس لیے نہیں دل چاہ رہا، پھر وہ کہتا ہے میرا نام بھی لکھ لو۔ یعنی بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان وہ کچھ کرتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ 4 بنیادی پریشرز ہیں جو انسان کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یا وہ قانون کی وجہ سے اپنی منشا کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، یا وہ جذبات کے دباؤ میں اپنی منشا کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، یا وہ حالات کے یعنی وہ لوگوں کے اخلاقی دباؤ کا شکار ہو کر دنیا والے کیا کہیں گے، وہ کام کرتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا، اور یا اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہی 4 بنیادی پریشر ہیں، ان کی ذرا سے حیثیت میں فرق آ سکتا ہے، لیکن یہی وہ پریشر ہیں جو انسان کو اس کام پہ آمادہ کرتے ہیں جو اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا۔ آج تک انسانیت ان 4 پریشر سے آزاد نہیں ہو سکی۔ کبھی قانون کا دباؤ اس کے سر پہ ہے، کبھی اس کے جذبات اس کو مجبور کر رہے ہیں، خواہشات اس کو مجبور کر رہی ہیں، کبھی معاشرہ اس کو مجبور کر رہا ہے، اور کبھی ماحول اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ جب تک انسان اس دباؤ میں ہے، اس وقت تک انسان کا فیصلہ کبھی بھی اس کے ضمیر کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس دباؤ کا فیصلہ ہوگا جس کے تحت وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ جب تاریخ میں انسان نے جو فیصلے کیے ہیں کسی نہ کسی دباؤ کے تحت کیے ہیں۔ کربلا آج کی شب ایک ایسا مرحلہ آیا کہ انسانیت کے بہترین نمائندوں کو چنا گیا، وہ جو بہترین شخصیتیں ہو سکتی تھیں ان کو لا کے رکھا گیا۔ 1,24,000 پیغمبر اس ضمیر کی بیداری کے لیے مستقل جد و جہد کرتے رہے، لیکن ہر دور میں انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی دباؤ، کوئی نہ کوئی پریشر اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا رہا، اور انسان اپنے فیصلے آزادی سے نہیں کر سکا۔ تو کوئی تو موقع ہوتا جہاں پر انسان مکمل طور پہ آزاد ہوتا، مکمل طور پر وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر پاتا، تب تو پتہ چلتا کہ انسان در حقیقت فکر کے کس مقام پہ ہے، اللہ نے جو اس کا داخلی نظام بنایا ہے کس حد تک اسے برائی سے روک سکتا ہے اور اچھائی پہ آمادہ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کا کبھی موقع ملا ہی نہیں۔ انسانیت اتنی آزاد نہیں تھی کہ اس کے فیصلے کو خالصتاً اس کا فیصلہ کہا جا سکتا۔ وہ یا تو اس کے جذبات کا فیصلہ تھا، یا حالات کا فیصلہ تھا، یا قانون کا فیصلہ تھا، یا اخلاقیات کا فیصلہ تھا۔ اس کا ذاتی فیصلہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا تھا۔ کم از کم جب 1,24,000 پیغمبر اپنا پیغام دے چکے تھے اور اللہ کے خزانے سے
آخری نبی آ کے جا چکا تھا، اپنا پیغام دے چکا تھا، تو اب جواز نہیں ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے جب تک یہ نہ ثابت ہو جائے کہ انسان کی اگر فکر کو آزاد کر دیا جائے، تمام پریشر سے الگ کر دیا جائے، تو انسان وہ فیصلہ کرے گا جو انبیاء اس سے کروانا چاہتے تھے، جو انبیاء کا پیغام تھا، جو اب تک دین کہہ رہا تھا۔ اس فیصلے پہ کب پہنچے گا؟ جب انسان مکمل طور پہ آزاد ہو جائے۔ لیکن آزادی کا وہ لمحہ کیسے آئے، کہاں آئے؟ جب تک وہ لمحہ نہ آئے اس وقت تک، ورنہ نبیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا ابھی تک ضمیر اس مقام پہ نہ آ جائے کہ جہاں وہ اپنے فیصلے پر عمل کر سکے یا اپنے فیصلے کا اعلان کر سکے۔ جب تک اس مقام پر انسان نہیں آئے گا اس وقت تک نبوت کی ضرورت باقی رہے گی۔ اب اللہ نے آخری نبی کا اعلان کر دیا ہے، اب ضرورت ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ آ جائے جہاں انسانیت یہ ثابت کرے کہ اگر اس پہ کوئی دباؤ نہ ہو تب بھی اس کا فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ موقع آنا ضروری تھا۔ بس سامعین گرامی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے جو امیدوار تھے، جو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے وہ جو تربیت، وہ جو پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن ہوئی تھی، جو انبیاء کے ذریعے سے حضرت آدم سے لے کے خاتم تک مختلف درجے کی تعلیم انسانیت کو ملتی رہی، اس تعلیم کے نتیجے میں اب انسان اس پرفیکشن کے مقام پہ آ چکا ہے کہ اس پہ پریشرز نہ ہوں، تو وہ وہی فیصلہ کرے گا جو انبیاء کا فیصلہ ہے۔ یہ اہتمام کرنا ضروری تھا۔ جب تک یہ امتحان نہ لے لیا جائے اس وقت تک نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کا جواز نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے کہ نبیوں کا آنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ چنانچہ اب ایک طرف تو اعلان ہو رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، تو کیا یہ ثابت بھی تو ہونا چاہیے نا کہ انسان اس مقام پہ ہے جہاں اس پہ کوئی پریشر نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کمرہ امتحان بنایا ایک خیمے کو، اپنے خیموں میں سے ایک خیمے کو کمرہ امتحان بنایا، اور اس میں سے جتنے امیدوار ہو سکتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم یہ امتحان دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جیسے جیسے بڑا امتحان ہوتا ہے اس سے پہلے اس طالب علم کا چھوٹے امتحانات کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بڑے امتحان میں چھوٹے امتحان پاس کیے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ وہاں بیٹھنے والے یہ موقع ملنا عام لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے امتحان میں حصہ لیں۔ پتہ نہیں کتنے امتحانوں سے، کتنی کسوٹیوں پر پرکھ کر یہ 70-72 آدمی چنے گئے ہیں جن کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ آؤ تم سمجھتے ہو کہ امتحان دے سکتے ہو، اچھا چلو امتحان دو۔ کمرہ امتحان میں بٹھا دیا گیا۔ اب ذرا وہ خطبہ سماعت فرمائیے جو امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے دیا ہے۔ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر میرے ساتھ اس لیے آئے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے میری بیعت کی تھی تو میں وہ بیعت اٹھاتا ہوں، اس کی پابندی سے تم کو آزاد کرتا ہوں۔ دیکھو یہاں تم آئے ہو اس خیال سے کہ میری جان کو بچا لو گے، میری حفاظت کرو گے، میرا ساتھ دو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا، تو سن لو کہ میں اگر کسی چیونٹی کے سوراخ میں بھی داخل ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے جانے میں تمہارے مددگار ہوں گے، تمہیں موقع دیں گے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، چلے جاؤ، تمہارے رکنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، میں نہیں بچ سکوں گا، تو مجھے تو بہر صورت شہید ہونا ہے، تو تم کیوں اپنی جانیں قربان کر رہے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو جاتے ہوئے ہچکچا رہے ہو، تم پسو پیش کر رہے ہو کہ دنیا والوں کو کیا جواب دو گے کہ نواسۂ رسول کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کے آ گئے، تو یوں کرو میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑو اور اس کو ساتھ لیتے چلے جاؤ، اس کو لے کے چلے جاؤ، تاکہ دنیا کے والوں کو یہ جواب دے سکو کہ حسین کو تو ہم نہیں بچا سکے لیکن حسین کے کنبے کو بچا لیا، ان کے گھر کے دوسرے افراد کو بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جلتا ہوا چراغ بجھا دیا کہ دیکھو اگر روشنی میں ایک دوسرے کا لحاظ ہے تو لو ہم چراغ بجھا دیتے ہیں، اس میں چلے جاؤ۔ اب اگر غور فرمائیے اس خطبے کے یہ جتنے اجزاء ہیں اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ میں 4 پریشرز کی بات کی نا میں نے
ایک قانون کا پریشر ہے، ایک جذبات کا پریشر ہے، ایک پریشر اخلاقیات کا ہے، اور ایک پریشر حالات کا ہے۔ یہ 4 پریشر ہیں انسان پر جو اس کے ضمیر کو فیصلہ کرنے میں اس مقام پہ نہیں جانے دیتے جو ضمیر کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اس کی منشا کے مطابق فیصلے کراتے ہیں۔ حسین نے جب یہ کہا کہ میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھاتا ہوں، یعنی اگر تم قانون کے پابند ہو کر یہاں آئے ہو تو قانون کی پابندی سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جب یہ کہا کہ تم مجھے بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہو، میری محبت کھینچ کے لائی ہے، تو یاد رکھو تم مجھے بچا نہیں سکتے۔ یعنی اگر جذبہ محبت کے پابند ہو کر تم یہاں آئے ہو تو اس جذبہ محبت کے سلسلے میں بھی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ دوسرا بیریئر توڑا حسین نے، پھر یہ کہہ کر کہ میرے کسی عزیز کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، اب معاشرے میں تمہارے پاس جواب دینے کے لیے ایک جواز موجود ہوگا، کیوں حسین کے چھوڑ کے آئے؟ تو گویا یہ وجہ بھی تمہاری دور ہو جائے کہ اخلاقی دباؤ کے تحت تم حسین کے ساتھ ہو۔ اور اب آخری ایک رکاوٹ رہ گئی تھی کہ کہیں حالات نے تو تمہیں گرفتار نہیں کیا، سارے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایسی حالت میں اگر اٹھ کے کھڑے ہوگے تو یہ خیال ہوگا کہ دوسرا مجھے کیا کہے گا کہ حسین کو چھوڑ دیا، کیسا دوست ہے، فلاں موقع پر تو دوستی کا دعویٰ کر رہا تھا، آج یہ حسین کو تنہا چھوڑ رہا ہے تو لو میں چراغ گل کرتا ہوں۔ گویا حسین نے قانون کی پابندی ختم کی، حسین نے جذبات کی پابندی ختم کی، حسین نے اخلاقیات کا دباؤ ختم کیا، حسین نے حالات کا دباؤ ختم کیا۔ کربلا میں بیٹھا ہوا انسان پوری تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ آزاد فرد ہے۔ کبھی انسانیت نے اتنی آزادی نہیں دیکھی۔ ہم تو آزادی صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی دوسری قوم کے مغلوب نہ ہوں، کسی قوم کے غلام نہ ہوں۔ یہاں جو آزادی مل رہی ہے در حقیقت، اب یہ الگ ایک بحث ہے کہ آزادی کوئی خارجی چیز نہیں ہے، بازار میں بکتی نہیں ہے کہ جا کے خرید کے انسان لے آئے، آزادی اس کے باطن میں ہوتی ہے۔ وہ جناب امیر علیہ السلام کا ایک جملہ جو جناب امیر نے بھی کہا تھا اور ان کے پوتے امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی جملہ کہا تھا، فرمایا گیا تھا کہ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو جنت کی آرزو میں، جنت کے شوق میں کی جاتی ہے، ایک عبادت وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے جہنم کے خوف سے کی جاتی ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ جو جنت کے شوق میں عبادت ہوتی ہے وہ تاجروں کی عبادت ہے، ہم عبادت کریں گے بدلے میں جنت ملے گی، سودا ہو رہا ہے اللہ سے، تو یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ جو جہنم کے خوف سے عبادت ہے وہ غلاموں کی عبادت ہے کہ اگر نہ کیا تو سزا ملے گی، نہ کیا تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک تاجروں کی عبادت ہے، ایک غلاموں کی عبادت ہے۔ ہاں جب خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کی گئی تو یہ آزادوں کی عبادت ہے۔ جناب یعنی آزادی کہیں باہر سے نہیں آتی، اپنے اندر موجود جو لالچ ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو آزادی کا ایک دروازہ کھلا، اور اپنے اندر موجود خوف ہے اس کو بند کر دیا جائے تو آزادی کے تمام دروازے کھل گئے۔ در حقیقت غلام خوف کے تحت کام کرتا ہے، تاجر فائدے اور نقصان کے شوق میں فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر جنت کی فائدے کے لیے جنت کی آرزو ہے تو فائدے کی تمنا ہے، تاجر کی زندگی ہے۔ اگر تم نے اس خوف سے عبادت کی ہے کہ اللہ سزا دے گا تو یہ غلاموں کی حکومت ہے، نہ غلام آزاد ہے نہ تاجر آزاد ہے۔ تاجر اپنی طمع، اپنی لالچ کا غلام ہے، اور غلام اپنے خوف کا غلام ہے۔ اب در حقیقت آزادی نام ہے ان داخل کے 2 غلام بنانے والوں سے آزادی حاصل کرنا، ان دونوں غلاموں کو کہ نہ طمع رہ جائے نہ خوف رہ جائے۔ حسین نے کربلا میں پہلی مرتبہ انسان کو موقع دیا ہے کہ اے انسان تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تمام دباؤ، وہ تمام پریشرز جس کے تحت تمہارا فیصلہ تمہاری منشا کے خلاف ہوتا تھا وہ سب تم سے لے لیا گیا ہے۔ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ انبیاء کی دی ہوئی تعلیم ہے اور تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے۔
تمہارے سامنے حق و باطل انبیاء واضح کر کے گئے ہیں، اب یہ فیصلہ کرنا کہ تم کس کا ساتھ دو گے، یہ تمہارے ضمیر کی آواز ہوگی۔ اگر تمہارے ضمیر کی آواز معصوم کی آواز سے مل جائے تو اس کا مطلب ہے انبیاء کامیاب ہو گئے۔ حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت مرد آباد۔ اور جب بجھا ہوا چراغ دوبارہ جلایا گیا، نہ مجمع میں کمی ہوئی، نہ کوئی بظاہر تبدیلی، نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی نہیں تھی، تبدیلی تھی۔ بوڑھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے عمامے اتار کر اپنے کمر کے گرد کسنا شروع کر دیا تھا کہ کہیں بڑھاپا ان کے فیصلے پر عمل کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ کہیں بچے تھے جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہمیں بھی بڑوں میں شمار کیا جائے، اور نوجوانوں کے اشتیاق کا تو یہ عالم تھا کہ گویا موت نہیں ہے بلکہ عروس حیات سے گلے ملنے جا رہے ہیں۔ اس کیفیت نے بتایا، اس فیصلے نے بتایا کہ یہ انسان اگر اس پر ہر قسم کے پریشر ختم کر دیے جائیں، ہر دباؤ سے آزاد کر دیا جائے تو اس کی فکر معصوم کے فکر کے برابر آ جاتی ہے۔ یہاں پر جو ان کا فیصلہ ہے وہ وہی فیصلہ ہے جو حسین کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے نمائندے کا فیصلہ ہے، وہی فیصلہ ان خطا کار گنہگار انسانوں کا فیصلہ ہے جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ انسانیت کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے باطن کی صحیح آواز کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ اگر وہ باطن، وہ عقل صحیح، وہ ضمیر کی بیداری امامت کے تصور کے ساتھ مل جائے، اس کی فکر امامت کے فکر سے مل جائے، غیر معصوم کی فکر معصوم کے ساتھ مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی معراج کو حاصل کر لیا۔ جناب ایک مرتبہ زحمت کر لیجئے، میرے لیے بڑی الجھن کی بات ہو جاتی ہے کہ تقریر کے دوران میرا تسلسل متاثر ہو، لیکن کیا کروں کہ پیچھے بڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے کوفت ہونے لگتی ہے کہ وہاں ہجوم بالکل ٹھس کے بیٹھ جاتا ہے۔ کافی جگہ ہے آگے، یہ دیکھیے اتنی بہت سی دائیں بائیں دونوں طرف۔ نہ کبھی اس سے پہلے انسان اتنا آزاد ہوا، نہ کبھی انسان کی صحیح فکر، اس کی ذاتی فکر دنیا کے سامنے آ سکی۔ دیکھیے امام کا کام ہے ہدایت کرنا، اور یہ منصب ایسا نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے رکھ دیا جائے یا اس کو پہن لیا جائے، یہ کوئی لباس نہیں ہے۔ یہ منصب اگر عطا ہوا ہے تو اللہ نے اسی کو عطا کیا ہے جو اہل ترین ہے۔ لیکن یہ امام حسین کا کہنا کہ میں بیعت اٹھاتا ہوں، یعنی کیا امامت سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ کیا امامت کو ختم کر رہے ہیں؟ جی نہیں۔ وہ استاد جو مکمل طور پر درس دیتا ہے، اپنے شاگرد کو ہر مشکل سے نکالتا ہے، ہر بات اس کو بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس سوال کا جواب کیا ہے، ساری زندگی پڑھاتا رہا، لیکن جب کمرہ امتحان آتا ہے وہی استاد وہاں کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا جواب لکھ رہے ہیں، تو اب اگر کسی سوال پر کوئی الجھ جائے اور چاہے کہ استاد سے پوچھ لے کہ اس کا جواب کیا ہے، استاد کہے گا نہیں میں استاد ہوں لیکن یہ مقام امتحان ہے، یہاں میں مدد نہیں کروں گا، اپنا فیصلہ خود کرو۔ چنانچہ کربلا میں ہادی ہے، لیکن ہادی کہہ رہا ہے کہ اب اس وقت تم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو، تمہیں بتانا ہے کہ انسان کی فکر آزاد ہو، تو کیا ہماری تربیت نے، ہمارے پہلے کے انبیاء کی تعلیمات نے تمہیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے؟ کیا آخری رسول کے دیے ہوئے پیغام کو پوری طرح تم نے سن لیا ہے؟ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو گئی ہے؟ اور پھر کیا تم تمام دباؤ سے آزاد ہو کر
کھرے کا انتخاب کر سکتے ہو اور کھوٹے کو چھوڑ سکتے ہو. اگر اس مرحلے پر انسانیت وہ جواب نہ دیتی جو کربلا والوں نے دیا ہے تو ابھی نبوت کے ختم ہونے کی گنجائش نہیں تھی. ابھی مزید تربیت کی ضرورت تھی, مزید تعلیم کی ضرورت تھی. وہ پہلا مرحلہ کربلا نے طے کر دیا, اور پھر کربلا کی اسی رات نے یہ طے کیا کہ اب یہ انسانیت, وہ قدرت جس نے انسان کو بھیجتے ہوئے شیطان کو چیلنج کیا تھا کہ تو سمجھتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے گا, اچھا جا, تجھے اجازت ہے وقت معلوم تک جتنا کچھ جال بچھا سکتا ہے انسانیت کی گمراہی کے لیے جال بچھا, لیکن یہ انسان میرا بنایا ہوا ہے. میں نے اس انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ دنیا کے اندر خدائی کر سکے, میری نمائندگی کر سکے, میرا خلیفہ ہو سکے. لیکن اب تک شیطان کے دعوے کے مقابلے میں اللہ کا دعویٰ صحیح ثابت نہیں ہوا تھا. انسان کبھی اپنے کو اہل ثابت نہیں کر سکا تھا. کربلا میں ہر چند کے جماعت چھوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو, لیکن اس چھوٹی جماعت نے ثابت کیا کہ تمام پریشرز کے باوجود ان سب کو چھوڑ کر وہ اللہ کی منشا کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. جب یہ گروہ نظر آ گیا تو اب قدرت کو اعتماد ہو گیا کہ اب اس انسانیت کو انگلی پکڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے بالغ ہونے کی ثبوت فراہم کر دیا ہے, اس نے عقل و شعور حاصل کرنے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے, اس نے ضمیر کے بیدار ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے. تو اب اگر انسان کے ایک گروہ نے امتحان پاس کر لیا تو اب اس کے بعد اس انسانیت کو کھلی چھٹی دی جائے, جاؤ کوشش کرو کہ تم اپنے اندر اس معاشرے کو جو کربلا میں تم نے تخلیق کیا ہے, ضمیر کی آزادی کا معاشرہ, اس معاشرے کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو. زیادہ شرط نہیں ہے, زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے, صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہاں 72 تھے, تم 313 ایسے بنا لو. تم صرف 313 بنا لو, اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا وہ رہبر جو پردہ غیبت میں اس لیے ہے کہ تمہیں موقع دینا چاہتا ہے, وہ تمہیں وقت دینا چاہتا ہے کہ تم ذرا سے کوشش کرو. اب تو کربلا والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تم ایسے ہو سکتے ہو. کربلا نے کم از کم تمہارے لیے اب حجت تمام کر دی کہ دیکھو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن پہ تمام دباؤ, تمام پریشرز جو ہوں ان سب سے وہ آزاد ہو کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو خدا و رسول کا فیصلہ ہے. تو اگر انسان اس مقام تک آ سکتا ہے تو اب پوٹینشل ہے تم میں, صلاحیت تم میں موجود ہے, تمہیں کوشش کرنی ہے. اب بظاہر یہ کام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کون سی بڑی بات ہے 313 بن جائیں, لیکن یہ خیال رہے کہ وہ 72 آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی تعلیمات کا اور پنجتن پاک کی اجتماعی کوششوں کا نچوڑ تھے. اس سے پہلے کبھی تاریخ نے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا ایسے کامل انسانوں کا. کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. یہ معراج بشریت کی منزل ہے جہاں بشریت نے ایک اتنی بڑی عظمت کا مظاہرہ کیا ہے جس کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا. اور بس اسی مقام پر اب انسانیت پر قدرت کی طرف سے بھروسہ کیا گیا. قدرت نے مسکرا کے شیطان کی طرف دیکھا تھا کہ تو سمجھ رہا تھا کہ انسان کو بہکا دے گا, لیکن دیکھ لے یہ نمونہ تیرے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور اب یہی انسانیت اس مقام تک آئے گی کہ یہ 313 ہو جائیں گے, اور جب 313 ہو جائیں گے تو وہ ذات آئے گی کہ اس مقصد تخلیق کو جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو وہ عملی شکل دے دے. یہ 313 اس کے دست و راست ہوں گے, اس کے ساتھی اس کے مددگار ہوں گے. اب یہ 313 کیوں ہے؟ اب یہ میں قدرت اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے 313 کا فگر رکھا ہے. مجھے کچھ ایسا لگتا ہے جو حضرات فزکس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ذہن میں تصور ہوگا. یہ ایٹم بم جو بنتا ہے بنیادی طور پر کچھ دھاتیں ہیں کہ جو تابکاری عمل جن میں مستقل ہو رہا ہوتا ہے, ریڈیائی عمل ہو رہا ہوتا ہے. یہ ریڈیائی عمل صرف اس دھات تک محدود ہوتا ہے, اس یورینیم تک ہوتا ہے جس کے اندر یہ عمل جاری ہے. لیکن اگر ایک یورینیم کی خاص مقدار جمع کر دی جائے
ایک جگہ پر، تو پھر جو ریڈیائی عمل ہے، جو اس کے ایٹم کے ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے، یہ صرف اس تک نہیں محدود رہتا، بلکہ ارد گرد جو غیر ریڈیائی عمل رکھنے والے ہیں، غیر تابکاری عمل رکھنے والے ایٹم ہیں، ان میں بھی یہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تنہا خود نہیں ٹوٹتا، جو ایٹم اس کے راستے میں آتا ہے اس میں بھی توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ اس مقدار کو کہ جب اس کا یہ عمل، یہ ریڈیائی عمل اس تک محدود نہ رہے، ارد گرد پھیلنا شروع ہو جائے، جہاں وہ دوسروں کو بھی ریڈیائی عمل پہ مجبور کر دے، دوسرے ایٹموں کو بھی توڑنے پھوڑنے لگے۔ اپنے اندر تو اس میں ہے صلاحیت، لیکن اب وہ دوسرے ایٹموں کو بھی توڑ پھوڑ رہا ہے۔ یہ عمل جب شروع ہو جاتا ہے، اس مقدار کو کرٹیکل ماس کہتے ہیں۔ یہ وہ ماس ہے کہ جو جمع ہو جائے، یعنی تھیوریٹیکلی بات یوں کہی جا سکتی ہے کہ ایٹم بم کوئی خاص چیز نہیں ہے، یورینیم کی مقدار مختلف ہے جو الگ الگ خانوں میں رکھی ہے، بس درمیان سے اس خانوں کے پارٹیشن کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ جب جمع ہو جاتا ہے، کرٹیکل ماس ہو جاتا ہے، تو اب اس کا ریڈیائی عمل اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، پھیل جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نیکی جو خود اپنے طور پہ پروڈکٹیو ہے، نیکی تخلیقی ہے، وہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتی ہے، لیکن پورے معاشرے میں سرایت کرنے کے لیے کرٹیکل ماس کے لیے 313 کا عدد رکھا گیا ہے۔ یہ محض کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جالوت کے مقابلے میں طالوت کا لشکر تھا، اس کی تعداد بھی 313 تھی۔ اللہ کی طرف سے جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، احادیث سے پتہ چلا ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ بدر کے اندر جب اسلام کے پھیلنے کا نقطۂ آغاز ہے، جہاں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر تیرا دین دنیا میں باقی نہیں رہے گا، وہ ان کی تعداد 313 تھی۔ لگتا یہ ہے کہ جس وقت پوری دنیا میں حق و انصاف کا دور دورہ ہوگا، پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا، اس دین کو غالب کرنے کے لیے ان 313 افراد کی جماعت کی ضرورت ہے، جن کی نیکی صرف ان تک نہ محدود رہے، بلکہ یہ نیکی پورے معاشرے میں چین ری ایکشن کے طور پہ پھیلتی چلی جائے۔ وہ جماعت ہوگی، اس جماعت کو پیدا کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی اور کربلا کی آج کی رات نہ ہوتی تو کبھی انسانیت پر یہ بھروسہ نہ ہوتا، یہ اعتماد نہ ہوتا کہ امامت کو، ہدایت کو پردہ غیب میں رکھا جائے۔ اب وہ پردہ غیب میں ہے، تم اس قابل ہو گئے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، اپنی صلاحیت کو پرکھو تو صحیح۔ یاد رکھیے کہ وہ جو دور انبیاء میں تھے، ان کا امتحان بڑا معمولی امتحان تھا، ہمارے مقابلے میں ان کے سامنے یہ امتحان بڑی معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ نبی سامنے موجود ہے، آ کے بتا رہا ہے دیکھو یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، بس اتنا جان لینا ہماری ذمہ داری تھی، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ لیکن آج آپ کا ہادی پردہ غیب میں ہے، اس لیے پردہ غیب میں ہے کہ آپ کے کچھ نمائندوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ پر کوئی پریشر نہ ہو تو آپ کا ضمیر وہی فیصلہ کرتا ہے جو معصوم کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اب تمہیں موقع ہے، تم اپنے وجود کو اس مقام پہ لے آؤ کہ جہاں کربلائی بن سکو۔ آج اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ 313 افراد وہاں پہ امام کے ساتھ ہوں گے، تو اب یہ سارے کے سارے مرد ہوں گے، عورتوں کا کیا کردار ہوا؟ زمانہ غیبت میں عورتوں کا کیا کردار ہوا؟ تو میں عرض کروں گا کہ یہ 313 بنیں گے تو مرد، لیکن ان 313 کو بنانے کا کام عورت سر انجام دے گی۔ اس کا رول معمولی رول نہیں ہے، وہ کردار بنائے گی۔ یاد رکھیے یہ جو کربلا کے اندر کتنے کردار نظر آئے نا 72، ذرا دیکھیے کہ ان کے پیچھے ان کی مائیں کیسی ہیں، انہوں نے کیا کیا جتن کیے ہیں اپنے بچوں کو بنانے اور ڈھالنے کے لیے۔ سامعین گرامی، ان بچوں کی بات نہیں جو حد بلوغت تک پہنچ گئے تھے، ان بچوں کی بھی بات نہیں کہ جو بلوغت سے قریب تھے، ان بچوں کی بات ہے کہ جن کی زندگی کو شمار کرتے ہوئے ابھی ان کی عمر میں سال کا لفظ نہیں آیا۔ وہاں پر ماؤں کا کردار کیا ہے، ماؤں کا رول کیا ہے؟ آج کی رات ضمیر کی بیداری کی رات ہے۔ آج کی رات کو تاریخ کے صفحوں میں نہ ڈھونڈیے،
دل کے اور آنکھ پہ تلاش کرو۔ آج دل کی آنکھ سے اگر کربلا کے منظر کو دیکھیے گا تب آج کی رات کا صحیح احساس، صحیح تصور ابھرے گا۔ حسین اپنے انصار کا امتحان لے چکے، انہوں نے اپنے آپ کو امتحان میں سرخرو کر دیا، سب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم ساتھ دینے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم اس وقت نہ ہمیں زندگی عزیز ہے، نہ جاہ و منصب عزیز ہے، نہ اپنے اہل و عیال عزیز ہیں، نہ زندگی کی راحتیں عزیز ہیں، اب اس وقت عزیز ہے تو حق کا ساتھ دینا عزیز ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حسین نے اسی وقت نتیجے کا اعلان کر دیا، جاؤ تم وہ ہو کہ کسی نبی کو ایسے صحابی نہیں ملے، کسی وصی کو ایسے ساتھی نہیں ملے، تم ہر اعتبار سے انسانیت کے کامل ترین نمونے ہو گیا یہ معاملہ۔ اب اس کے بعد حسین کے انصار اپنی آخری شب کو گزارنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ مختلف جگہوں پر تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اللہ کے عبادت گزار بندوں نے اس رات کو عبادتوں میں گزارا ہے۔ حسین نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ عبادت پروردگار میں ہے، براہ راست نمازوں میں ہے۔ حسین کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہے، کسی شکل میں بھی ہو عبادت تھی، لیکن ایک حصہ وہ تھا جس میں امام نمازیں پڑھتے رہے، ایک حصہ وہ تھا کہ جس میں جنگ کے ساز و سامان کو تیار کرتے رہے، اور ایک اہم ترین حصہ وہ تھا جب حسین اپنے ساتھیوں کا، ان ساتھیوں کا جو خیمے میں تھے ان کی بات نہیں ہے، وہ جو جن سے گفتگو کی تھی ان کی بات نہیں ہے، وہ بیویاں جن کو حسین لے کے آئے تھے، وہ مائیں جن کو حسین لے کے آئے تھے، حسین نے ایک ایک سے ملنا مناسب سمجھا۔ کسی خیمے میں گئے، دیکھا ماں 2 بچوں کو بٹھائے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے، اونو محمد اگر کل تم نے زبان سے جا کے کہا کہ ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ میں تو جب مانوں کہ اس انداز سے جنگ کرو دنیا پکار اٹھے کہ علی کے نواسے یوں لڑتے ہیں، جعفر طیار کے پوتے یوں لڑتے ہیں۔ کہیں ایک ماں ایک چراغ جلائے ہوئے اپنے جوان بیٹے کے روشن چہرے کے سامنے چراغ رکھے ہوئے ہے، دیکھتی ہے ادھر چمک زیادہ ہے ادھر چمک زیادہ ہے، بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی ہے اور ساتھ کہہ رہی بیٹا علی اکبر ماں کی عزت تیرے حوالے ہے، ماں کی عزت تیرے حوالے ہے۔ ان مناظر کو دیکھتے جا رہے ہیں حسین، دیکھتے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے حسین ایک خیمے میں آئے، وہاں کیا کیفیت تھی؟ ایک جھولا رکھا ہوا تھا، ایک جھولا رکھا ہوا تھا، ایک بی بی ساتھ بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی۔ حسین آئے، رباب کیا ہوا؟ کیا بچہ گزر گیا؟ کیا بچہ ختم ہو گیا؟ کہا مولا ابھی تو زندہ ہے، ابھی سانس لے رہا ہے، لیکن مولا جو پیاس کی کیفیت ہے اگر اب نہ مرا تو کل دوپہر تک ختم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1 دن زندہ رہے گا، کتنا زندہ رہے گا؟ اور اگر مولا اس کو زندگی مل بھی گئی تو میں نے آپ کی زبان سے، گھر کے دوسرے لوگوں کی زبان سے سنا ہے کہ ہمیں گرفتار کیا جائے گا، ہمیں زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اس کے بعد اونٹوں پہ بٹھا کے شہر شہر پھرایا جائے گا، تو مولا اس وقت اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ کہیں نہ کہیں گود سے گرے گا، مر جائے گا۔ موت تو اس کی یقینی ہے، تو پھر رباب کیوں رو رہی ہو؟ جب موت اتنی یقینی ہے اس کی تو کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا اس پہ نہیں رو رہی کہ یہ مر جائے گا، رونا اس بات کا ہے کہ سب کے بچے اس انداز سے مریں گے کہ اپنی جان آپ پہ قربان کریں گے۔ میرا بچہ اس قابل نہیں کہ میدان میں جا کے جنگ کر سکے، وہاں پہ جہاد کر سکے، میں کیا ان ماؤں کے سامنے اپنا کردار پیش کر سکوں گی؟ میں بچے کو اس قابل بھی نہ بنا سکی کہ یہ حسین پہ جان قربان کرے۔ بس حسین نے سنا، ماں کے جذبات کو پوری طرح حسین نے محسوس کیا، تو کیا عمل کیا؟ کبھی قسم کھانی ہو نا تو قرآن مجید کو رکھ کے، بعض اوقات قسم کھائی جاتی ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اور پھر انسان قسم کھاتا ہے اس قرآن کی یا خدا کی۔ ایسا لگا کہ حسین قسم کھا رہے ہیں، اپنا ہاتھ رکھا جھولے کے اوپر، جھولے پہ رکھا اور مخاطب رباب گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اگر کل تیرے اصغر کو اکبر نہ بنا دوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ سامعین گرامی، ماں مطمئن ہو گئی، ماں مطمئن ہو گئی۔ انشاءاللہ اب حسین نے کہہ دیا ہے تو اب شک و شبے کی گنجائش نہیں، چل نہیں سکتا نہ چلے۔
میدان میں نہیں جا سکتا نہ جائے. جب حسین نے وعدہ کر لیا ہے تو اب یہ حسین پہ چھوڑو، وہ جانے اور اس کا کام جانے، میری یہ قربانی بھی قبول ہو جائے گی. ایک ایک کر کے لوگ میدان میں جاتے رہے. جب حسین خیمے میں آتے تھے، کسی کی لاش لے کے آتے تھے، کسی کو رخصت کرنے آتے تھے، تو رباب امید بھری نظروں سے دیکھتی تھی کب میرے لال کو بلائیں گے، کب مجھ سے علی اصغر کو مانگیں گے. وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ حسین میدان میں تنہا کھڑے تھے اور آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. اس مرحلے پر اچانک علی اصغر جھولے سے نیچے گر گیا. بیویوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی، حسین آئے. کیا ہوا؟ بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے کہا مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا. کیوں انتظار تھا؟ اس لمحے کا کیوں انتظار تھا؟ حسین کے پیش نظر تھا 6 مہینے کا بچہ ہے. حسین کے ایک خاص حکمت عملی تھی. حسین نے کسی کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی جب تک اس نے خود اس خواہش کا اظہار نہیں کیا. کسی نے یہ کہا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کسی نے کہا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں، کوئی فرق اس میں نہیں ہے. کسی نے کہا کہ مولا اگر 70 زندگیاں بھی ملیں تو وہ تمام کی تمام آپ پہ ہم قربان کر دیں گے. ہر ایک نے اپنی رضا کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ تو زبان نہیں رکھتا، یہ کیسے کہے کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا. حسین اگر گود میں لے کے چلے جائیں تو دنیا کہے گی باقیوں سے تو حسین نے پوچھ لیا تھا، اس بچے کو خام خواہ میدان میں لے آئے. اس کی منشا کہاں ہو سکتی ہے؟ حسین انتظار کر رہے ہیں اور علی اصغر نے اس انتظار کے مسئلے کو حل کر دیا. ادھر صدائے استغاثہ بلند ہوئی، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. مولا آپ اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ میں اپنی رضا کا اظہار کروں؟ میری جان حاضر ہے. حسین آئے. رباب بچے کو لے جاؤں؟ مولا میں تو صبح سے انتظار کر رہی تھی، میں تو اس گھڑی کے صبح سے انتظار کر رہی تھی. حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ماں نے کہا مولا ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، ذرا یہ بچہ میرے حوالے کر دیجئے، مجھے دے دیجئے. حسین نے بچہ ماں کی گود میں دیا. رباب بچے کو لے کے گئی خیمے کے پچھلے حصے میں جا کے بیٹھ گئی. اب پشت ہے امام کی طرف، کچھ بیٹھی ہوئی کر رہی ہے. تھوڑی دیر میں اٹھی، علی اصغر گود میں ہیں. کیا فرق پڑا تھا؟ علی اصغر کے کمر کے ساتھ ایک رومال بندھ گیا تھا، بالوں میں کنگھی ہو گئی تھی، آنکھوں میں سرما لگ گیا تھا. مولا میدان میں جا رہا ہے نا، علی کا پوتا ہے، سپاہی بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں، سپاہی بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں. بزرگان محترم انتہائی اختصار سے چند منزلوں سے گزرنا چاہتا ہوں. لے کے چلے حسین. خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر نکلنے والے تھے کہ ایک مرتبہ پھر رباب آ گئی. مولا اجازت ہے میں ذرا بچے سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. رباب کیا بات ہے؟ بچے کو رخصت نہیں کرنا چاہتی؟ دل نہیں مان رہا؟ مولا اگر یہ بات ہے تو لے جائیے، میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، لیکن مجھے اتنی اگر اجازت دے دیں تو میں 2 جملے اس سے کہنا چاہتی ہوں. حسین نے کہا اچھا کہو. رباب نے گود میں لے لیا علی اصغر کو. بیٹے مجھے معلوم ہے ابھی تھوڑی دیر میں تو اپنی دادی کے پاس جائے گا، تھوڑی دیر میں تو اپنی دادی کی گود میں ہوگا. بیٹے وہاں پہ دادی بھی ہوں گی، دادا حوض کوثر سے پانی لے کے آئیں گے. مجھے معلوم ہے تو بے انتہا پیاسا ہے، لیکن دیکھ میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے حسین سے پہلے پانی پی لیا. اچھا بیٹے جا رہے ہو نا، جاؤ. تو اگر دادی یہ کہیں کہ ماں نے منہ دھلا کے نہیں بھیجا تو کہہ دینا کہ ماں ایک ایک قطرے پانی کو ترس رہی تھی. ماں کی معذرت پہنچا دینا. اور اس کے بعد آخری وصیت کی، بیٹا مجھے معلوم ہے ابھی ایک تیر لگے گا، وہی تیر تیری زندگی کا خاتمہ ہوگا، لیکن بیٹا اگر تیر کھا کے تیرے منہ سے چیخ نکل گئی، اگر تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو دنیا کہے گی حسین کا بیٹا تو نہ روتا، یہ رباب کے دودھ کی تاثیر ہے. بیٹا ماں کی عزت تیرے حوالے ہے.
بزرگان گرامی یہ وصیتیں کر کے ماں نے حوالے کیا، حسین میدان میں گئے۔ اب تفصیل مزید عرض نہیں کر سکتا۔ حسین میدان میں گئے، انسانیت کی تمام قدروں کو کچلتا ہوا ایک تیر کمان سے نکلا، حسین کے بازو کی طرف تیر بڑھا۔ جناب رباب کے والد کا نام تھا امراء القیس، یہ عرب کے ایک مانے ہوئے تیر انداز تھے، بنو کلاب سے ان کا تعلق تھا، یہ بہت مشہور تیر انداز تھے۔ انہوں نے بیٹی کو تیر چلانا خود سکھایا تھا۔ رباب خود اچھی تیر انداز تھی۔ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی بیٹی، اس نے کمان سے نکلتا ہوا تیر دیکھا، تیر کا رخ دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی، خبردار علی اصغر، اگر باپ کے گود میں ایسے ہی لیٹا رہا تو یہ تیر حسین کے سینے میں پیوست ہو جائے گا۔ بھئی اتنی صدا کا بلند ہونا تھا۔ علی اکبر اچھلا اور آتے ہوئے تیر کو گردن پہ لے لیا، ادھر تیر لگا، علی اکبر نے رخ کیا، علی اصغر نے رخ کیا خیمے کی طرف، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ مادر گرامی اب تو مطمئن ہے نا، علی اصغر دنیا سے مسکراتا ہوا جا رہا۔ بس سامعین گرامی، ختم ہو گئی گفتگو، معال مجلس حاصل ہو گیا، لیکن مجھے دو جملے کہنے کی اجازت دے دیجیے، دو جملے عرض کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین علی اصغر کو لے کے آئے۔ اب یہاں پر مختلف روایتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ علی اصغر کو حسین خیمے میں لے جانا چاہتے تھے، 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آ گئے۔ کہا گیا کہ حسین کے سامنے یہ احساس تھا کہ ماں سے یہ کہہ کے لائے ہیں نا کہ پانی پلانے لے جا رہے ہیں، اب ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے رباب کے سامنے شرمندگی کے پیش نظر حسین نے خیمے میں نہیں لے گئے علی اصغر کو، بلکہ براہ راست دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسری روایت ہے جو زیادہ مستند ہے، وہ یہ کہ امام نے یقیناً 7 مرتبہ آگے گئے، پیچھے آئے، اس کے بعد خیمے کے اندر گئے۔ اب یہ 7 مرتبہ کیوں آگے پیچھے گئے؟ حسین پس و پیش نہیں کر رہے تھے، ماں کو دکھانے سے حسین کے دل میں کوئی شکایت کا پہلو نہیں تھا، کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ رباب شکایت کرے گی۔ ارے جہاں علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کا لاشا دیکھا ہو، جہاں فروا نے قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھا ہو، کوئی رباب معمولی شخصیت نہیں ہے، رباب معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ارے اور بیویوں نے اپنا ایک ایک فرزند دیا ہوگا، رباب نے تو اپنی پوری گود کربلا کو دے دی تھی، جس کی تمام قربانیوں کو، شوہر کی قربانی، بیٹے کی قربانی، بیٹی سکینہ کی قربانی، یہ سب اللہ نے قبول کی ہو، وہ عورت معمولی نہیں ہو سکتی، وہ معمولی نہیں ہو سکتی۔ رباب کے لیے بچے کا زخم برداشت کرنا، رباب تو تمنا کر رہی تھی کہ میرا بچہ بھی شہیدوں میں داخل ہو جائے۔ پھر حسین کیوں اتنی مرتبہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کسی کتاب کو، کسی تحریر کو اگر کوئی شخص دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، اس تحریر میں اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اگر اس لفظ کو نظر انداز کر دیا گیا تو تحریر کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر لفظ کو چھوڑ دیا گیا تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پیغام کیا لکھا ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ میرے تمام شہادتوں میں اگر علی اصغر کی شہادت کو بچے کی شہادت سمجھ کے نظر انداز کر دیا گیا تو باقی شہادتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ حسین یہ 7 مرتبہ آگے پیچھے نہیں ہو رہے، بلکہ شہادت کے نیچے لکیر کھینچ رہے ہیں، اس کو نمایاں کر رہے ہیں کہ اس شہادت کو فراموش نہ کرنا۔ اس منزل سے گزر کر حسین بچے کو لے کے آگے بڑھے۔ خیمے کے دروازے پہ ماں کھڑی تھی، ماں کی آغوش میں بچہ دے دیا۔ ماں نے 3 لفظوں پہ مشتمل مرثیہ پڑھا ہے، 3 لفظوں کا مختصر سا مرثیہ۔ بیٹے کیا اس عمر کے بچے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا اتنے چھوٹے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ حسین نے ماں کی بیتابی دیکھی، کہا رباب اس وقت اس لیے نہیں دیا کہ تم بچے کا ماتم کرو، ایک مقصد سے دیا ہے، ذرا میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ آگے آگے حسین چلا، پیچھے پیچھے بچے کو لیے ہوئے رباب چلی۔ خیمے کے پیچھے گئے حسین، اپنے نیام سے ذوالفقار نکالی، زمین میں بیٹھ گئے، گڑھا کھودنے لگے۔ یہ دنیا کا واحد جنازہ ہوگا جہاں باپ قبر کھود رہا ہے، ماں لاش لیے کھڑی ہے۔ سامعین گرامی،
آخری جملہ میری گفتگو کا، ماں کھڑی ہوئی ہے، قبر کھد گئی، علی اصغر کو رکھا، اوپر کربلا کی تپتی ہوئی ریت ڈال دی۔ رباب کے دل میں ایک احساس ہے، مولا کے اس عمل سے یہ اطمینان ہے کہ کل جب ساری لاشیں دھوپ میں پڑیں ہوں گی تو میرا نازک بچہ حسین نے اس کو مٹی میں چھپا دیا ہے، یہ لاش دھوپ میں نہیں پڑی ہوگی۔ لیکن رباب جب کوفے کے بازاروں سے گزر رہی تھی، ایک نیزے پہ ایک چھوٹا سا سر نظر آیا، رباب نے بے ساختہ منہ کا ماتم کر لیا، اے میرے لال، حسین تو چھپا کے گئے تھے، زمانے نے تجھے دفن نہیں رہنے دیا۔ ماتم حسین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات.